اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. کہ جس آئی مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا علینا للہدی، کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. ہدایت کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سارے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے، اور انسانوں کی شکل میں بھی، یعنی عام انسانوں کے ذریعے سے بھی اللہ نے انسان کی ہدایت کی. یعنی مختلف جہت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی ہدایت مختلف جہت سے کی ہے، مختلف طریقوں سے ذریعے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کی ہدایت رہے. اور یہ بھی آپ ہدایت کے سلسلے میں ایک سوال اور اس کا جواب ہے کہ روز قیامت تک، روز وقت معلوم تک انسان کی ہدایت کا سلسلہ ہے. اس لیے کہ شیطان نے بھی یہ کہا کہ پروردگار سے کہ میں تیرے بندوں کو وقت معلوم تک بہکاؤں گا. تو لہٰذا اب یہ یوں کہیے کہ وقت معلوم تک کا جب گمراہ کرنے کا طریقہ، شیطان نے گمراہ کرنے کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ وقت معلوم تک انسان کو گمراہ کرے گا، تو پروردگار عالم نے بھی وقت معلوم تک انسان کی ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے. اب یہ ہدایت مختلف جہت سے ہوتی ہے، ایک جہت نہیں. جیسے میں نے مثال دی، اللہ نے جناب آدم پہلے نبی تھے، نبی کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور نبی بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے. پھر رسول بھیجے، ایک رسول کا سلسلہ ہے کہ رسول آئے. پھر امام آئے، اور انہی امام میں سے ہمارا جو ذکر آئے گا کہ امام علیہ السلام نے کس طرح انسان کی ہدایت کی، اور مختلف طریقے سے جو بحث آئے گی. اللہ ایک امام، ایک ہادی ہے. اور اس کے بعد باقی ہم نے یہ دیکھا کہ ہدایت پروردگار جو دیتا ہے یا کرتا ہے، وہ عام انسانوں کے ذریعے سے میں ایک دو مثالیں دوں گا تاکہ میں اپنے موضوع پر آؤں. عام انسانوں کے ذریعے سے بھی آپ کو ہدایت نظر آئے گی. یعنی ضروری نہیں کوئی یہ خیال نہ کرے، کہنا کا مقصد صرف یہ کہ امام ہوگا تو ہدایت ہوگی. امام ہے، ہدایت بالکل. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے واقعات ہیں غیبت امام میں، مجتہدین کرام کے واقعات ہیں، شیخ مفید کا واقعہ ہے، بہت سے مجتہدین کے جو واقعات ملتے ہیں آپ کو کہ امام کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. اور بہت سے ایسے واقعات بھی تاریخ نے لکھے ہیں کہ انسان کی ہدایت پروردگار عالم نے ایک عام انسان کے ذریعے سے بھی دوسرے انسانوں کو ہدایت دی. یہ کہنے کا مقصد کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ انسان کو ہدایت صرف نبی دے گا، یہ کوئی ضروری نہیں. یعنی کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں انسان کو ہدایت، جیسے مثال ہے آپ نے کسی کو درس دیا، ایک لیکچر دیا 1 گھنٹے کا، یا گفتگو کی. ہو سکتا ہے کہ جو اس کے عقائد تھے آپ کے لیکچر کی وجہ سے وہ عقائد اس کے نہ ہو. یعنی آپ نے اتنی دلیل دی توحید پر، عدالت الہی پہ، یا جو بھی گفتگو آپ نے کی، اس سے اس کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی. تو سبب اللہ اول سبب ہے ہدایت کا، لیکن اللہ نے ایک انسان کے ذریعے سے، عام انسان کے ذریعے سے، جو نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوسرے انسان کی ہدایت کا سبب بن گیا. تو یہ معاشرے میں بھی ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں. اور یہ دیکھیں خدا کی طرف سے ہدایت کیسے ہوتی ہے. ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ نے شہر بنوایا ایک، اور اس شہر میں یہ کہا کہ یہ شہر بہت خوبصورت شہر ہے. اس شہر میں اگر کسی کو کوئی نقص نظر آئے، کوئی اعتراض ہو کہ یہ کیوں ہے، کس لیے ہے، کوئی بھی اس کو اعتراض ہو، تو وہ آئے میرے پاس اور مجھے بتا دیں. اس نے 2 نگہبان بٹھا دیے دروازے پر شہر کے، اور لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ شہر میں اس زمانے کی یا دنیا کی ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز اس میں ہے، بہترین ہے. اور آ کے
تعریف کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ دو شخص جو عرفانی شخص جسے ہم کہتے ہیں، وہ آنے کے بعد انہوں نے پورے شہر کا معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد شہر کو دیکھا، تمام چیزوں کو دیکھا جو اس پہ تھیں، ضرورت کی چیزیں تھیں، خوبصورت تھیں، تمام چیز دیکھنے کے بعد کہا کہ اس میں 2 عیب ہیں، اور بادشاہ کے پاس کہاں میں لے جایا جائے، ہم یہ دیکھ کے بتائیں گے کہ اس میں 2 عیب کون سے ہیں، اس میں 2 عیب ہیں۔ اب وہ حیران ہو گئے کیونکہ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا عیب بتانے کے لیے، نقص نکالنے کے لیے کہ اس میں یہ اعتراض ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، سب آتے ہیں، کوئی ہمت بھی نہیں کرتا بادشاہ کے سامنے بولنے کی۔ لیکن یہ 2 دیکھیں، یہ جسے کہتے ہیں جو اہل عرفان ہوتے ہیں یا اہل علم ہوتے ہیں، وہ درک دیکھیں کیسا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، انسان کی نگاہ کتنی ہوتی ہے، یہ ایک مہم چیز ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو خیر بادشاہ کے پاس ان کو لے جایا گیا، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا حضور آپ کے اس شہر میں جو آپ نے بنایا ہے بہت خوبصورت شہر ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن 2 عیب اس میں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اچھا بتاؤ اس میں 2 عیب کون سے عیب ہیں؟ کا پہلا عیب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ سے رہے گی؟ کہا وہ اللہ کی جنت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، وہ ہمیشہ سے رہنے والی ہے۔ کا دوسرا عیب کیا ہے؟ کا دوسرا عیب یہ کہ اس کا بنانے والا، اس جنت کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون ہے جو ہمیشہ سے رہے گا؟ کہا پروردگار عالم، کہ خدا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اب دیکھیے 2 جملے تھے، بادشاہ کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ نے دنیا چھوڑی، تخت و تاج چھوڑا اور کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ چلتا ہوں، جہاں تم لوگ جیسی زندگی بسر کرتے ہو ویسے میں زندگی بسر کروں گا۔ تو دیکھیے ہدایت کیسی ملی؟ 2 جملوں سے۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں، ہم لوگ آپ لوگ، کبھی کسی کو تبلیغ اس طرح بھی ہوتی ہے، کبھی ایک محاورے میں تبلیغ ہو جاتی ہے، کبھی 10 منٹ کا کوئی ایک جملہ آپ نے کہا، کوئی ایک ایسی بات کہہ دی کہ اس کے دل پہ اتر آئی، کوئی معصوم کا قول ہوتا ہے، نقل آپ نے کیا ہے، لیکن اتنے اچھے طریقے سے تبلیغ کی، اتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا کہ اس نے کہا ہاں یہ بات تمہاری صحیح ہے۔ تو انسانی زندگی دیکھیں کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہدایت کے حوالے سے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کا سلسلہ اس طرح رکھا ہے کہ انسان کے عام انسان، میری اصل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء، نبی، امام، یہ تو اللہ نے ہدایت کے لیے، لیکن عام انسان بھی، انسان کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ انسان ہو، غیر انسان بھی ہم دیکھتے ہیں واقعات ملتے ہیں کہ جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ اس کے میں آپ کو ایک مثال دے دوں، جب قابل نے حابل کو کیا کیا؟ قتل کیا، تو اس کو کیسے معلوم چلا کہ اس کو دفن کرنا ہے؟ تو کبھی نے اس کی رہنمائی کی۔ تو یہ بھی ایک ہدایت تھا کہ اس کو کیسے کام، تو اللہ کی طرف سے یہ ایک رہنمائی تھی۔ تو دیکھیں ہدایت اس کو رہنمائی کہتے ہیں۔ تو کہنا مقصد صرف یہ ہے کہ عام انسانوں کے ذریعے بھی پروردگار عالم ہدایت کرتا ہے۔ ایک واقعہ اور ہے بنی اسرائیل کا کہ دیکھیں خدا کیا دیکھتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے اور گناہ کس طرح معاف کرتا ہے۔ پھر میں امام علیہ السلام کے موضوع پر آتا ہوں کہ صرف میرا مقدمہ تھا کہ ہدایت کے حوالے سے 2-3 چیزیں ضروری ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں گناہ کے لوگ جاتے تھے۔ اچھا ایک تو مشہور تھا، ایک عابد تھا۔ دیکھیں عبادت بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ عبادت بھی معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک عابد تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، شیطان اس سے بہت پریشان تھا کہ کسی طرح اس کو عبادت سے، شیطان کا کیا کام ہے؟ عبادت سے روکے گا۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، شاید جب بھی یہاں گفتگو کرنے آئے ہوں، کہ آدھا جملہ میں کہوں گا، آدھا جملہ آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں میں پوچھوں گا وہاں پر البتہ۔ خیر، تو شیطان کیا کام کرتا ہے؟ انسان کو بہکاتا، عبادت کرتا۔ اب اس نے کہا کہ شیطان نے بہت کوشش کی کیسے اس کو عبادت سے روکا جائے، اپنے تمام جسے کہتے ہیں نا چیلوں کو بلایا اور تمام ساتھیوں کو بلا کر کہا کہ کس طرح اسی طرح اس کو بہکایا جائے۔ بہت سے ترکیب آزمائش کی گئی۔ تو ایک شخص نے کہا، یعنی ایک شیطان نے کہا اس میں سے کہ میں اس کو بہکاؤں گا اس کی عبادت کے ذریعے سے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی آئے گا آج کی گفتگو میں انشاءاللہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی انسان یہ خیال کرتا ہے میں بہت نمازیں پڑھ رہا ہوں، بہت روزے رکھ رہا ہوں۔ یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرنا انسان کو کبھی غرور تکبر میں ڈال دیتا ہے
کہ میں نے اتنی عبادت کی، اتنے روزے رکھے، ہم تو اتنے سالوں سے نماز شب پڑھ رہے ہیں، اتنے حج کیے، اتنی زیارتیں کی. نہیں، ہمیشہ یہ خیال کرے کہ انسان نے جو کچھ بھی کرے ہمیشہ یہ خیال کرے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. جتنا بھی کرے شیطان کوشش پوری کرتا ہے، اور شیطان نے انتخاب کیا کیا؟ عبادت. کوئی اور چیز انتخاب نہیں کی کہ اس کو اس کے ذریعے سے بہکایا جائے. بہت سے مشورے آئے، اب کہا کہ اس نے کہا کہ کیسے بہکاؤ گے؟ کہا میں اس کو عبادت کے ذریعے سے، وہ میرا کام ہے. اب وہ شیطان نے کیا کام کیا ہے؟ شیطان آیا اسی مسجد میں جہاں یہ عبادت کرتا تھا، آیا، آنے کے بعد یہ نماز پڑھتا تھا مصلی پر. شیطان نے آ کے کہاں نماز پڑھی؟ فضا میں. اب فضا میں آ کے نماز پڑھا. شیطان کو جو اختیار دیا ہے، یہ بحث گزر چکی ہے، پہلے بھی ایک میں نے روایت بیان کی تھی. تو شیطان فضا میں آ کے عبادت کر رہا ہے. اب یہ عابد دیکھ رہا ہے کہ یار مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کون آ گیا. یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ چیز تھی جو اس کو لے ڈوبی، جسے ہم کہتے ہیں کیا مجھ سے بڑا کون ہے عبادت کرنے والا، ہم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں. اور آ کے اب اس کو نہیں معلوم یہ شیطان ہے. اب وہ اس کو فرصت نہیں دے رہا اتنی کہ میں اس سے یہ پوچھے کہ تم نے یہ مقام حاصل کیسے کیا. میں بھی اتنا عبادت کر رہا ہوں، تم فضا میں عبادت کرو، میں تو مصلی پہ سارا 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. بالآخر شیطان تھا، اس کو بہکانا تو تھا. تو اس نے کہا کہ تم یہ عبادت تم نے کیسے کی، کس طرح تم نے یہ عبادت کی. اس نے کہا فلاں مقام پہ جاؤ، فعل کبھی کو انجام دو. فلاں جگہ جاؤ، ایک فعل کبھی کو انجام دو. جب فعل کبھی اور فعل کبھی کو انجام دو گے، گناہ انجام دو گے، تو یہ صلاحیت تم میں پیدا ہو جائے گی. دیکھیں یہ معرفت نہیں رکھتا تھا. یہ کبھی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان معرفت بنیادی چیز ہوتی ہے عبادت ہر چیز میں. جیسے آپ کہتے ہیں نا زیارت میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ معرفت کے ساتھ زیارت کرے. عبادت میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ معرفت کے ساتھ. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان معرفت اپنے اندر پیدا کرے. اب کوئی ممکن ہے کوئی سوال پوچھے معرفت کیسے آتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. خیر، یہ فلاں مقام پہ پہنچا، دیکھا وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں فعل گناہ انجام ہوتے ہیں، کبھی انجام ہوتے ہیں. وہاں گیا کسی کے پاس، مشہور خاتون تھی ایک مثال. اب وہ دیکھیں گناہ گار تھی. جب وہ آیا عابد، تو اس عابد سے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ فعل گناہ ہے، کبھی کام ہے، اس سے انسان کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تم جاؤ، تمہیں شیطان نے بہکایا ہے. یہ گناہ گار تھی، لیکن اتنی معرفت تھی کہ یہ کام برا ہے، گناہ ہے، اور اس سے انسان کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور اس کے بعد تم جاؤ، وہ عابد، وہ کہا کہ وہ شیطان، تم جاؤ، اگر وہ عبادت کر رہا ہو تو تم واپس آ جانا، اور عبادت نہیں کرو سمجھ جانا وہ شیطان تھا جس نے تمہیں بہکایا. دیکھیں انسانی زندگی کے اندر یہ بھی ایک اہم انسانی زندگی میں کام ہے کیا کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کو بہکا کون رہا ہے. یہ بہت مہم چیز ہے، اور یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک دم سے شاید نہیں آئے گا. معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سے اچھے متدین لوگ آپ دیکھیے گا، بہت سے متدین لوگ بھی، نماز، روزہ، حج، عبادت، حجاب، سب کچھ ہے، لیکن بعض مقامات پر ایسا آئے گا کہ وہ جہاں دین پہ عمل کرنا، وہ دین پہ عمل نہیں کر پائیں گے. جہاں پر دین پہ عمل کرنا ضروری ہے ان کے لیے، وہاں پر دین پہ عمل کوئی نہ کوئی وجہ بن جائے گی. یا اولاد وجہ بنے گی، یا خاندان وجہ بنے گا، یا معاشرہ وجہ بنے گا، یا دوست احباب وجہ بنیں گے، یا شیطان خواہشات نفسانی وجہ بنے گی. کوئی نہ کوئی وجہ انسان کی بن جاتی ہے. لہذا وہ کام کو جب انجام دیتے ہیں تو پھر وہ چیز جو 25 سال میں انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے وہ پیچھے بیک ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، جو چیز انہوں نے اتنے سالوں میں حاصل کی ہوتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ، تبھی کہا جاتا ہے نا گناہ انسان، جب انسان گناہ کرتا ہے تو بہت سی چیزیں جو اس نے حاصل کی ہوتی ہیں وہ پیچھے، یعنی پیچھے سے مراد ہے وہ چیز اس سے چلی جاتی ہے. خیر، یہ آیا واپس، دیکھا وہ شیطان تھا ہی نہیں کوئی، تو اس کے سمجھ میں آیا. اب آئیے اصل بات جو مجھے بیان کرنی ہے. ابھی تک میں اصل بات بیان ہے، یہ تو قصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے. اس رات اس خاتون کا انتقال ہوا. خدا نے اپنے نبی کو وحی کی کہ جاؤ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. تو نبی نے کہا پروردگار وہ تو برے کام انجام دیتی ہے. کہاں برے کام انجام دیتی تھی. کہا لیکن اس نے ہمارے ایک بندے کی ہدایت کی، کہ گناہ میں نے بخش دیے. صرف یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، دیکھیں خدا انسان کو ہدایت کس طرح سے دیتا ہے. بادشاہ کو ہدایت ملی 2 عارف کے ذریعے سے، اس عابد کو ہدایت ملی ایک خاتون کے ذریعے سے.
تو دیکھیے یہ ہے کہ انسان کی جو ہدایت جو ہمیں ملتی ہے، دنیا میں اللہ نے ہدایت کا جو سبب رکھا ہے وہ امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، غیر معصوم چیز، غیر معصوم بھی ہے، جس سے انسان کو ہدایت پروردگار عالم نے انسان کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ رکھا. درود پڑھیں محمد آل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.